الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا، على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق خالق مولانا العظيم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر: بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ واصحابہ. امداد کن ازرن جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملہ را رہنما. اگر داب بلا افتاد کشتی، امداد کن یا معین الدین چشتی. فریدہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ خواجہ، بطفیل رحمت للعالمین نظر کرم برما. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یار تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو شاہ خوبا، تو جانے جانا، تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا.
سکی ہے نہ سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا مجھ سے تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا میں تیرے حسن بیان زبان کے صدقے میں تیرے حسن بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگ خوشبو دلوں میں برنگ خوشبو دلوں میں تیرا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے تیرا کتاب تیرا اور خدا یہاں میں بجا تیرے لاکھوں جہاں میں بجا تیرے لاکھوں جو بھی اٹھتا حجاب تیرا ہے تو بھی سائم عجیب انسان جو روز سے نراسا ہے تو بھی سائم عجیب انسان جو روز سے نراسا ارے تو جن کی ہے مات پڑتا رے تو جن کی ہے مات پڑتا وہی تو لیں گے حساب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سب نسبت احترام والاحتشام اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ تحیت و تسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو مجھے
سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ مرتبہ احسان ہے، شکر ہے، اس نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور کروڑ ہاں مرتبہ اس کا احسان ہے کہ اس مالک لم یزل نے ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ اس کے بعد انعام کے طور پر عید کا روز عطا فرمایا۔ عید کا لفظ عود سے مشتق ہے، اور عود کہتے ہیں لوٹنے کو، لوٹنا، بار بار لوٹنا۔ عید چونکہ ہر سال لوٹتی ہے اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ عید الفطر ہے، فطر کے معنی ہے روزہ ختم کرنے، افطار کرنے کے ہیں۔ چونکہ عید الفطر کے روزے اس روز ہم روزوں کا سلسلہ ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کا اجر اور اس کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس لیے عید الفطر اس کو کہا جاتا ہے، انعام کا دن ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے ابتدائی دور 2 ہجری میں یکم شوال المکرم کو عید سعید کا مبارک سلسلہ شروع ہوا۔ عید کب شروع ہوئی؟ 2 ہجری، یکم شوال المکرم کو عید کا سلسلہ شروع ہوا۔ صحیح ابن حبان میں ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال 2 ہجری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کی شاندار فتح کے بعد جب واپس تشریف لائے تو اس کے 8 دن بعد عید الفطر آئی، کیونکہ رمضان المبارک کے روزے اسی سال فرض ہوئے تھے، اور یہ مسلمانوں کے لیے خاص دن تھا، اور یہ مسلمانوں کی پہلی عید تھی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس اجتماعی خوشی منانے کا کوئی دن نہیں تھا، تو یہ ہماری اجتماعی خوشی منانے کا دن ہے، اور اس کو منایا کس نے سب سے پہلے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اہل سنت و جماعت کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتے جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ 2 دن بطور تہوار منایا کرتے تھے جن میں وہ کھیل تماشا کیا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے جو تم روز مناتے ہو؟ تاریخی، کیونکہ کوئی بھی عمل ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تاریخی پس منظر ضرور ہوتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ ہم عہد جاہلیت میں قبول اسلام سے پہلے یہ تہوار اس طرح منایا کرتے تھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن مقرر فرمائے ہیں، ایک یوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک یوم الفطر یعنی عید الفطر۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر 295 نمبر پر حدیث پاک ہے۔ اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا ان لکل یوم قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہمارا عید کا دن ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف میں 952 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید الفطر وہ دن ہے جب لوگ رمضان کے روزوں سے فارغ ہوتے ہیں، اور عید الاضحیٰ وہ دن ہے جب لوگ قربانیاں کرتے ہیں۔ یہ سنن ترمذی شریف میں 781 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے۔ یہاں پر ہمارے بزرگوں نے بہت سی جو ہے وہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک عربی کا کلام ہے، اس کے اندر اس لحاظ سے بڑی خوبصورت باتیں کی گئی۔ کہتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید۔ عید کس چیز کو کہتے ہیں؟ عید کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا مقصد عید منانے کا کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے؟ کہتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید، عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ لباس زیب تن کر لیا، انما العید لمن خاف بالوعید، بلکہ عید تو ان کی ہے جو پہلے اللہ کے خوف اور اس کی پکڑ سے ڈر گئے۔ بھائی عید کس کی ہے؟ جس نے روزے رکھے،
عید کس کی ہے؟ جس بندے نے تراویحیں پڑھی۔ عید کس کی ہے؟ جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جھوٹ، غیبت، چغلی، بے ایمانی، حرام خوری، 2 نمبری چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادات کے لیے وقف کیا اپنا وقت۔ ہم نے تراویحیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے جھوٹ نہیں بولا، بے ایمانی نہیں کی، غیبت نہیں کی، ہم نے چغلی نہیں کی، ہم نے کسی کے ساتھ کوئی حسد نہیں کیا، کوئی فتنہ نہیں کیا، کوئی فساد نہیں کیا۔ جس بندے نے یہ عمل کیے ہیں، تراویحیں پڑھی ہیں، وطر پڑھے ہیں، روزے رکھے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، یہ سارے معاملات کیے ہیں، ان کے لیے آج کا دن عید کا دن ہے، ان کے لیے آج کا۔ اور جس بندے نے نہ تراویحیں پڑھی، نہ نماز پڑھی، نہ جھوٹ چھوڑا، نہ غیبت چھوڑی، نہ چغلی چھوڑی، کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو پھر اس کے لیے عید نہیں، یہ وعید کا دن ہے، کیونکہ آج تو عیدی ملنی ہے۔ اور عیدی کس کو ملے گی؟ جس نے روزے رکھیں۔ آج تو مزدوری کا دن ہے، مزدوری ملنی ہے، تو مزدوری کس کو ملتی ہے؟ جس نے کام کیا ہے۔ جس نے کام ہی کوئی نہیں کیا، اس کو کیا عیدی ملے گی اور کیا وہ بندہ انعام حاصل کرے گا؟ اگر ہم نے اچھے لباسوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو اچھا کیا ہے تو ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ ہم نے اچھی خوشبو لگانے کے ساتھ ہمارے اخلاق خوشبودار ہوئے ہیں تو ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ ہاں جی، کہتے ہیں انما العید لمن خاف بالوعید، عید تو اس کے لیے جو اللہ سے ڈر گیا، اس کے خوف سے، اس کی پکڑ سے ڈر گیا۔ اور پھر کہتے ہیں لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن طاب ولا یعود، عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ خوشبوؤں کا استعمال کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کیا اور پھر اس پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر مضبوطی سے قائم ہو گئے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، اللہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی جس بندے نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری، اس کو کس چیز کا خوف ہے؟ مسلمان کی زندگی، حضور کے غلام کی زندگی، حضرت جو گزر گئی وہ بھی شاندار ہے، جو آنے والی ہے وہ بھی شاندار ہے۔ حضور کے غلام کی دونوں زندگیاں کمال ہیں۔ صفحہ بچھا دی تھی، بچھا دیں۔ حضور کے غلام کی دونوں زندگیاں شاندار ہیں، جو گزر گئی وہ بھی سبحان اللہ، جو گزرے گی وہ بھی سبحان اللہ۔ ہم جب تک زندہ ہیں ہم حضور کی غلامی میں وقت گزاریں گے، جب تک ہماری زندگی ہے انشاءاللہ حضور کے احکام کے سامنے ہمارے سر تسلیم خم ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے اللہ ان کو فرشتے آ کے خوشخبریاں دیتے ہیں، اللہ تخافوا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، غم کرنے کی کیا بات ہے، کیوں غم کرتا ہے؟ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہم تجھے ایسی جنت کی بشارت دیتے ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ کا رہنا ہے۔ دنیا کے اندر قبلہ آج اس دنیا میں کوئی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا جس کی عمر 150 سال ہو۔ 100 سال کے قریب آپ کو ملیں گے، 100 سال، 105 سال، 10 سال۔ میں نے ہمارے، اگر آج تشریف لے آئے تو میں آپ کو دکھاؤں گا، ہمارے نمازی ہیں سلیم خان صاحب، ان کے والد محترم کی میں نے زیارت کی ہے۔ ان کی جب میں نے زیارت کی تھی اس وقت ان کی 112 سال عمر تھی، ان کی 112 سال عمر تھی۔ وہ دوسری جنگ عظیم میں لڑنے والے سپاہی تھے، دوسرے جنگ عظیم میں لڑیں، اور مجھے ان سے مل کر اس لیے بھی مسرت ہوئی، ایک تو وہ مجاہد تھا، مجاہد، پھر اس کی نسل بھی مجاہد، دوسرا حضور کا بڑا عاشق تھا وہ بندہ۔ ابھی یہ پچھلے سال فوت ہوئے ہیں 2024 کے آخر میں، ہم نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی، اور الحمدللہ وہ تقریباً اللہ آپ کی خیر کرے 115 سال کے قریب عمر گزار کے گئے، 115-16 سال۔ لیکن آج آپ کو اتنی عمر کا کوئی اور بندہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ ان کی عمر اس لیے بھی زیادہ تھی، پہاڑی بندے ہیں، پہاڑوں کے اوپر چڑھنا، تازہ ہوا، صاف ستھرے کھانے، ہاں جی، وہاں پر کوئی نفاق نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی چغلی نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، یہ ساری بیماریوں سے انہوں نے بڑی آزاد زندگی گزاری، اس لیے اتنی لمبی عمر لے گئے۔ لیکن آج بھی آپ تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے
تو آپ کو اتنی طویل عمر والا شخص نہیں ملے گا. ہاں 80 سال 70 سال 60 70 80 اس کے گیڑے میں آپ کو مل جائیں گے, اس سے زیادہ عمر. تو 60 70 سال کی اگر ہم ایوریج 60 سے 70 سال کی عمر لگائیں تو پہلے 15 20 سال تو بچپنے میں ہی گزر جاتے ہیں. 20 سال کے بعد ہوش آتی ہے, کوئی عبادت نیکی بھی کرنی ہے. پھر اس کے بعد 40 سے 50 سال تک بندہ صحیح طریقے سے کر سکتا ہے. 40 سال کے بعد بس پھر ڈاؤن فال شروع ہونا شروع ہوتا ہے, اور 50 سے 55 58 تک بندے کے گوڑے شوڑے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں. 60 کے بعد پھر وہ نہ مزہ نہیں رہتا, بس پھر دھکا لگانے والی بات ہے, مشین کو دھکا لگایا اور لے کے چل پڑے. تو ہم 20 کے بعد 30 40 50 یعنی 30 سے 40 سال کی عمر کی خاطر ہم دنیا تو ہم نے بڑی اکٹھی کی, خوب کی, آخرت کا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں کہتا ہے جن لوگوں نے آنکھیں کھولتے ہی شعور آتے ہی میری اور میرے محبوب کی اطاعت کر لی, اب بابا وہ جو مرضی زندگی گزارے, اس کی عمر اطاعت میں گزر رہی ہے, اس کی جو گزر گئی وہ بھی سبحان اللہ, جو آنے والی ہے وہ بھی سبحان اللہ. ان کے لیے آج کا دن عید ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی بشارتیں. قبر کے اندر جب سوالات ہوں گے نا جی, تو سوالات کے جواب کے اندر جو ایمان والا ہوگا وہی کامیاب ہوگا. جس بندے نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری, کامیاب وہی ہوگا. اب جب سوالوں کے جواب دے لیتے ہیں نا جی, تو پھر فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا تو یہی جواب دے گا, ہمیں پتہ تھا یہی جواب دے گا, لیکن یہ بتا تو نے یہ جواب کیسے دیے؟ جواب تو نے دے لیے, کیسے دیے جواب؟ تو بندہ اس کے جواب میں کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا تھا, میں نے قرآن کو اپنا رہنما بنایا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنایا, اور اللہ کے اطاعت پر فرما برداری میں اپنا وقت گزارا, لہٰذا مجھے اللہ تعالیٰ نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے. جن بندوں نے وقت گزارا اطاعت میں, حضرت ان کے لیے آج کا دن بھی عید کا دن ہے. ان کے دن ہر وہ دن جس دن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے وہی عید کا دن ہے, اور جس دن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو وہی اس کے لیے وعید کا دن ہے. اس لیے کہا کہ انما العید لمن تاب ولا یعود. عید تو اس بندے کی ہے کہ اب رمضان المبارک گزرا ہے, اس کے اندر توبہ کی ہے, ہم نماز نہیں چھوڑیں گے, ہم قرآن پڑھیں گے, نیکیاں کریں گے. اگر تو اس پر قائم رہتا ہے, مبارک ہو جی, عید کا دن آپ سب کو مبارک ہو. اگر آپ اس پر قائم ہیں, توبہ کر لیا, اور پھر ولا یعود, لوٹیں گے نہیں آپ اس طرف, تو مبارک ہو, عید کا دن. اور پھر فرمایا لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور. عید تو ان کی ہے جنہوں نے عمدہ کھانے پکائے, ان کی نہیں, عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ کھانے پکائے, بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے حد الامکان سعادت حاصل کر کے نیک بننے کی کوشش کی. کھانا آپ نے پکایا, رزق حلال میں سے پکایا, مبارک ہو, آپ کا کھانا آپ کے لیے بڑی برکت والا ہے. کھانا پکایا حرام کی کمائی سے پکایا تو وعید ہے بھائی, اس کھانے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. ایک مقام پر ایک فارسی عالم لکھتے ہیں کہ رحمت خدا بہانمی جویت. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ نہیں چاہتی, وہ تو بہانہ بناتی ہے, کب میرا بندہ کوئی ایسا عمل کرے میں اپنی رحمت کے صدقے اس کی مغفرت کر دوں. ہمارے کھانے حلال کما. وہ بالول دانا کے پاس نا جی وقت کا ایک امام آیا, غالباً جنید بغدادی, غالباً, البتہ نام میرے دو ذہن میں چل رہے ہیں. ان کے پاس ایک بندہ آیا, بڑا وقت کا شیخ تھا, بالول دانا دیوانہ آدمی تھا, اور عالم کو علم کا اپنا ایک غرور ہوتا ہے. عالم کو اپنے علم کا ایک غرور ہوتا ہے. جس بندے کے پاس علم ہے نا, آکڑ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا, اور آکڑ نہیں ہے نا تو پھر اللہ کا فضل ہے اس بندے کے اوپر. علم سب سے پہلے بندے کے اندر غرور اور تکبر پیدا کرتا ہے. شیطان بھی عالم تھا نا, اور شیطان پھر آ کے نا جی اس طرح اس کی ناسوں میں پھونکے مار دیتا ہے, اور پھر وہ میرے تو بڑا مولوی کوئی نہیں, میرے تو بڑا عالم کوئی نہیں.
جو بھی پڑھے لکھے ہیں آپ دیکھیں گے بڑی طبیعت کے اندر بڑی سختی ہے ان کی، بڑی تلخ مزاجی ہے، اور جس کے اندر یہ نہیں اللہ کا کرم ہے۔ تو اس نے کہا آپ بڑے شیخ ہیں بالول دانا، میں تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کون ہوں؟ کہا میں فلانا شیخ ہوں۔ کہا اچھا 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 ماشاء اللہ، آپ کو کھانا تو کھانا آتا ہوگا نا؟ اس نے کہا جی ہاں مجھے کھانا کھانا آتا ہے۔ انہوں نے کہا کس طرح کھانا کھاتے ہو؟ کہا میں کھانا اس طرح کھاتا ہوں، پہلے میں ہاتھ دھوتا ہوں، ہاتھ دھو کے پھر بسم اللہ شریف پڑھتا ہوں، بسم اللہ شریف پڑھ کے ہر لقمے کے ساتھ میں یا واجدو پڑھتا ہوں تاکہ میرے دل کے اندر وہ لقمہ نور بن کے آئے، میرے پیٹ میں جائے۔ پھر میں کھانا کھانے کے بعد آرام آرام سے خوب چبا کے کھاتا ہوں، اور کھانے کے بعد پھر دعا کرتا ہوں، کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتا ہوں، یہ سارے۔ آپ نے فرمایا جا یار تینوں تے کھان دی تمیز ہی کوئی نہیں، تینوں کھان دی تمیز کوئی نہیں۔ اٹھ کے چلا گیا بالول دانا۔ عالم کو ملے نا جی تو بعض مرتبہ بڑا عالم چھوٹے عالم کے کان کھینچتا ہے، مسئلہ الٹا کر کے نا جی، یہ پیش ڈال کے وہ اس کے کان ضرور کھینچتا ہے۔ آج کل یہی لڑائیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں نا جی، ہر کوئی کہتا میں ہی وڈا میں ہی وڈا میں ہی وڈا، اور وڈا کون ہے بھائی؟ سب تو وڈی ذات اللہ دی، وڈی ذات سرکار دی، بس ختم ہوگی بات۔ باقی بندے دی کی اوقات نہ کوئی بندے دی ذات، ساڈی کی ذات ہے حضرت جی، مٹیاں مٹی چوائیں مٹی مٹی ہو جانا، کون سے سانو یاد رکھے گا؟ 100 سال بعد ساڈا نام لینے والے بھی کوئی نہیں ہونا۔ مسیتوں بندہ چلا جائے 8-10 سال بعد بندے اونج ہی بول جاتا پتہ نہیں کیڑا امام سی، ہاں کدی ہوندا سی ساڈا امام، لیکن قربان جائیں اللہ اور اس کے رسول کی ذات، صدیاں گزر گئیں، ان کے نام اونچے ہیں اور قیامت تک اونچے ہی رہیں گے۔ اٹھ کے چلے گئے، کہا کہ پیچھے چلے گئے، وہ شیخ ان کے ساتھ مرید بھی تھے، بندہ زیادہ خود اکڑ نہیں آتا، اس کے ساتھ والے زیادہ اس کو اکڑا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو جی پیر صاحب شیخ صاحب دیکھو کتنا بدتمیز آدمی ہے، اس کو وہ آپ کو کہتا ہے آپ کو کھانے کی تمیز نہیں آتی، اس طرح نہیں کھاتے تو اور کس طرح کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ عالم ہے، یہ میرے کان کھینچ رہا ہے۔ پھر آگے گئے، اس نے کہا کہ کون ہو بھائی؟ کہا جی میں فلانا شیخ ہوں۔ اچھا 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 کون سے شیخ؟ کہنے لگے جی وہ شیخ ہوں جس کو کھانے کی تمیز نہیں، جس کو کھانا کھانا نہیں آتا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں سونا تو آتا ہے؟ سونا آتا ہے؟ کیسے سوتے ہیں؟ میں کہ جی ہاں سونا آتا ہے جی، میں وضو کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد رات کو ذکر و اذکار کرتا ہوں، جتنی توفیق ملتی ہے نفل پڑھتا ہوں، سیدھے ہاتھ پہ یہ فلانی دعا پڑھ کے اللہم بسمک اموت و احیا، ہم یہ والی دعائیں پڑھ کے جو بھی دعائیں اس نے بتائیں ہم پڑھ کے جناب سو جاتے ہیں، سیدھے ہاتھ میں ایسے رکھ کے سو جاتے ہیں۔ اس نے کہا جا یار تجھے تو سونے کی تمیز بھی نہیں ہے۔ اٹھ کے چلا گیا، آگے جا کے کہنے لگا جناب بالول دانا صاحب میرے کان کھینچنا بند کرو، مجھے یہ بتاؤ مجھے کھانے کی بھی تمیز نہیں ہے، مجھے سونے کی بھی تمیز نہیں ہے، مجھے کھانے کی بھی تمیز بتاؤ، مجھے سونے کی بھی تمیز بتاؤ۔ اس نے کہا کھانے کی وہی تمیز ہے جو تو نے بتایا ہے، وہی آداب ہیں جو تو نے بتایا، لیکن کھانا کھانے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ وہ لقمہ جو تو کھا رہا ہے وہ حلال کا کھا رہا ہے یا حرام کا کھا رہا ہے؟ اگر تو حلال کا ہے تو پھر صرف بسم اللہ ہی کی کفایت کر جائے گی، پھر اتنے تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ لقمہ حلال کا ہے وہ اندر جا کے نور ہی پیدا کرے گا، اور اگر وہ لقمہ حرام کا ہے تو چاہے جتنے مرضی آداب کر لے تجھے کھانا فیض نہیں دینے والا۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ انما العید لمن سعد بالمقدور، اور اللہ کے بندے عمدہ کھانے کی جو ہے اس کا نام عید نہیں، عید تو اس چیز کا نام ہے کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کی حدود کو نہ توڑے۔ پھر اس نے کہا حضرت میں وہ بندہ ہوں جس کو سونے کی بھی تمیز نہیں ہے، تو میں نے تو جو طریقہ کار مجھے ملا یا سکھایا گیا میں تو اسی کے مطابق۔ فرمایا طریقہ وہی ہے سونے کا جو تو نے مجھے بتایا، طریقہ وہی ہے، لیکن سونے سے پہلے اپنے دل کو حسد بغض اور کینے سے پاک کر کے سونا یہ مومن کی نشانی ہے، پھر ہے عید۔ اگر تو دل پاک ہے تو حضرت جو مرضی کرو، اللہ وحدہ لا شریک آپ کی زندگی میں وہ پکڑ کرنے والا نہیں۔ لیکن اگر دل میں حسد ہے بغض ہے، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی، نیکیاں ہماری مائنس ہوتی جا رہی، مائنس ہوتی، تو فائدہ کیا ہمیں حسد کرنے کا؟
پھر کہتے ہیں جی لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی، عید ان کی نہیں جنہوں نے دنیاوی زیب و زینت اختیار کی، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اسے اپنا توشہ بنا لیا۔ اچھا لباس پہننا بہت اچھی بات، لیکن برا اخلاق یہ اچھے لباس کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ برا کردار اچھے لباس کی بھی ایسی کی تیسی پھیر دیتا ہے۔ لباس نارمل ہو، اخلاق اعلیٰ ہو، سبحان اللہ، اخلاق بھی اعلیٰ ہو، لباس بھی اعلیٰ ہو، اس کو عید کہتے ہیں۔ لباس بھی بڑی شاندار۔ اس دنیا کا سب سے بدترین شخص حدیث پاک کی روح سے وہ ہے جس کی تند مزاجی، بد اخلاقی اور بد زبانی کی وجہ سے آقا جی نے فرمایا لوگ اس سے دور رہتے ہوں۔ یار ہم اس کے پاس جائیں گے، بد اخلاق آدمی ہے، گالی نکالے گا، برا کرے گا، ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، ہم اس کے قریب نہیں جاتے، اس سے دور دور اختیار کرو۔ دنیا کا بدترین شخص ہے۔ اور سب سے خوبصورت ترین شخص کیا ہے؟ سب سے خوبصورت ترین لباس کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور خوبصورت لوگ کون سے ہیں؟ وہ جن کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں، جن کا تقویٰ بہت بلند ہے۔ اس لیے فرمایا تقویٰ سب سے بہترین لباس بھی ہے اور سب سے بہترین توشہ بھی ہے۔ کہتے ہیں جی لیس العید لمن رقب المطایا، عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ سواریوں اور گاڑیوں پر سواری کی، بلکہ انما العید لمن ترک الخطایا۔ اللہ اکبر، عید تو ان کی ہے جنہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ آج پنجابی میں جملہ ہے جی جنہ لچا انہ اچا، جنہ لچا انہ اچا۔ سادہ آدمی، ایماندار آدمی، سچا آدمی، دھوکہ نہ دینے والا، لوگ اس کو بے وقوف کہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کہنے دو۔ قرآن پاک پڑھنے کے دوران مجھ پر جو منکشف ہوا، اس کائنات عالم کے اندر مخلوقات میں سپریم اگر کوئی شخصیت گزری ہے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ سے سپریم شخصیت کوئی نہیں، الاعلیٰ ترین ہے۔ آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کے اوپر الزامات لگائے گئے، کوئی ایسا دنیا کا درد تکلیف نہیں تھی جو آپ جناب کو نہیں دی گئی، لیکن ایمان سے بتائیے کیا لوگوں کے کہنے کی وجہ سے آپ کو کس چیز کی جو آفر نہیں کروائی گی؟ پیسے کی آفر کروائی گئی، سرداریوں کی آفر کروائی گئی، پراپرٹی کی آفر کروائی گئی، عورتوں کی آفر کروائی گئی، لیکن آقا جی نے کیا اپنا نقش قدم چھوڑ دیا؟ اپنا طریقہ اور راستہ چھوڑ دیا؟ نہیں۔ دنیا کہتی رہی۔ آج ایمان سے بتانا وہ تنگ کرنے والوں کے نام زندہ ہے یا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زندہ ہے؟ آقا جی کا نام زندہ ہے، اور قیامت تک میرے سونے نبی کا نام انشاءاللہ اسی طرح زندہ ہی رہے گا۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کے اوپر احسان فرماتے ہوئے ہمیں یہ جو دن عطا فرمایا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ یہ سورۃ الحجر کی 98 اور 99 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں سے، اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس پیغام اجل آ جائے۔ بندہ جب تک زندہ رہے، قرآن کہتا ہے اللہ کے بندے تیرا سر بسجود ہی رہنا چاہیے۔ میں نے جمعۃ المبارک کے اندر یہ بات میں نے عرض کی تھی، مجھے ایک ساتھی نے حکم فرمایا آپ اس کو دوبارہ کیجئے، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں مسجد کے اندر، مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر، اللہ آپ کی خیر کرے۔ ہم یہاں پر اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی بارگاہ میں سربا سجود ہونے کے لیے۔ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اللہ کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا۔ آپ یہاں پہ آئے، آپ پر اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے آپ کو دعوت دی، آپ تشریف لائے۔ اب جتنے بھی سلسلے اگلے چلیں گے وہ سارے بہانہ ہے جی بخشش کا۔ ہم سب سے پہلے کھڑے ہو کر دنیا کے اندر ایک ندا دینے والا، صدا دینے والا فقیر آدمی جب جاتا ہے
تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے، جس گھر سے اس نے بھیک لینی ہو اس گھر والے کی تعریف کرتا ہے. ہم کہتے ہیں جی اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ. سونیا اچھیاں شانہ والیا، سبحانہ پاک سونیا ربا، و بحمدک ساریاں ہی تعریفیں ہی تیریاں نے سنیا، و بحمدک و تبارک اسمک کڈے سونے سونے تیرے نام نے، و تبارک اسمک و تعالی جدک سنیا بڑی اچھی شانہ والا ہیں تو، ولا الہ غیرک سنیا تیرے علاوہ کوئی الہ ہے ہی کوئی نہیں. تعریفیں شروع ہو گئیں. ایک فقیر ندا لگاتا ہے نہیں، گھر والے دی خیر ہوئے، جیندے رہن ہسدے رہن، ہاں جی گھر والے جناب، تو ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں صدا لگا رہے ہیں، سونے نا والیا، سونیاں شانہ والیا، ساریاں حمدہ تیریاں، ساریاں تعریفاں تیریاں، اچھیاں شانہ تیریاں، و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک سنیا تیرے سوا تے اسی کسی نے الہ بندہ ہی کوئی نہیں. پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے ہیں. پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں. پھر ہم اتحیات پہ بیٹھ جاتے ہیں، جو بھی ہمیں اللہ توفیق دیتا ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد دو زانوں ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کسی بڑے کے سامنے بیٹھنے کے آداب ہیں، اور اس سے بڑی ذات کون سی ہے. بیٹھتے ہوئے ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساریاں میریاں بدنی باتاں، میری مالی باتاں، میری زبانی باتاں، مولا میری جتنیاں بھی باتاں نے وہ ساریاں دی ساریاں مولا تیری بارگاہ واسطے، آجزیاں انکساریاں میریاں کمیاں ساریاں کمیاں لے کے تیری بارگاہ چاہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، میریاں ساریاں نمازاں، میریاں ساریاں پاکیزیاں مولا یہ ساریاں کمزوریاں عاجزیاں انکساریاں لے کے تیری بارگاہ چاہیاں جڑیاں پاک بارگاہ. اچھا جی پھر نا جی بھیک لینے کا ایک اور جو بیکاری حضرات ایک اور طریقہ اختیار کرتے ہیں، تیرے بچے جیندے رہن، تیرے بچے جیندے رہن، تیرے گھر والوں دی خیر ہوئے. ہاں جی اب اللہ کی ذات تو وہ پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، لیکن اس کو اپنے محبوب سے بڑا پیار ہے. وہ ذات تو پاک ہے لیکن محبوب سے پیار ہے. پھر ہم کیا کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ سلامتیاں ہون تیرے حبیب تے، تمام درود ہون، سلامتیاں ہون. ہاں جی پھر ہم کہتے اور اللہ کو جہاں پر اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے پیار ہے، وہیں پر اللہ کو اپنے بندوں سے بھی پیار ہے، اپنے خاص بندے نیک بندے جو اس کے ولی ہیں جن کی تعریفیں خود اللہ نے کی ہیں. ہاں جی آج یہ جو جملہ ہے نا جی بابت شے کوئی نہیں، بہت خطرناک جملہ ہے. اس جملے کی وجہ سے سینکڑوں قرآن کی آیات مقدسات کا انکار ہوتا ہے. قبلہ بولنے سے پہلے تولنا چاہیے. یہ جملہ کہیں اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ کوئی احکامات کا انکار تو نہیں کر رہا نا. قرآن میں اولیاء اللہ کا بھی ذکر ہے، اولیاء الشیطان کا بھی ذکر ہے. قرآن میں ولیوں کا بھی ذکر ہے، قرآن میں شیطان کا بھی ذکر ہے. قرآن میں حلال کا بھی ذکر ہے، قرآن میں حرام کا بھی ذکر ہے. جب حلال کی بات کی، اللہ والوں کی بات کی، ان کے ساتھ عظمتیں عزتیں اور شانوں کا ذکر کیا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میرے جو ولی ہیں اللہ کے جو بندے ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں. اللہ کا کرم ہے ان کے اوپر. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اور اللہ کے ولی تو وہ ہیں جو اندھیروں میں سے نکال کر، جہالت کے اندھیروں میں سے نکال کر، شرک کے اندھیروں میں سے نکال کر، گمراہی کے اندھیروں میں سے نکال کر وہ تو نور کی طرف لے کے چلتے ہیں. اور نور دو قرآن بیان کرتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کا نبی بھی نور ہے، اللہ کا کتاب قرآن بھی نور ہے، وہ تو اس نور کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب ولیوں کا ذکر آیا، 7 تعریف آئی، 7 عظمت آئی، 7 مقام. اب والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اب یہ شیطان کے ولیوں کی بات آ گئی.
اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ جو ہدایت کے جو راستے تھے، وہ ہدایت کا جو نور تھا، اس میں سے شیطان کے ولی نکال کر گمراہی کے طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اپنا اولیاء طاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، آگے اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے ولیوں کا ذکر آیا، شانوں کا ذکر آیا۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ والوں کے سامنے شیطان تک کوئی شے کوئی نہیں۔ قرآن نے جب ذکر کیا شیطان کا، اس کا الگ ذکر کیا، پھر ساتھ ہی کہا الا عبادک منہم المخلصین، شیطان کا سب پر وار چل جائے گا لیکن میرے بندوں پر نہیں چلے گا۔ تو ہم نماز کے اندر سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اس کے حبیب پر درود پڑھا، وہ اولاد سے پاک ہے لیکن حبیب سے پیار ہے، ہم نے حبیب کے لیے خیر کی دعائیں کی، سلامتی بھیجی، درود بھیجا، اور ساتھ ہی کہا السلام علینا وعلا، بولو، وعلا عباد اللہ الصالحین۔ بابے تو ہماری نماز کے اندر گھسے بیٹھے ہیں، اللہ والے تو اس کے اندر موجود ہے، اور یہاں تک تمام احادیثوں کے اندر موجود ہے، تمام حدیثوں میں یہ نماز کے اندر حضور جی اس طرح پڑھتے تھے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ، آگے پھر اس کی شہادت، اس کی وحدانیت۔ اوے اللہ کے نیک بندے، گفتگو کرنے سے پہلے یہ جان لو اللہ والے الگ کیٹیگری ہے اور شیطان کے اولیاء الگ کیٹیگری ہے۔ سارے نو کھوتا گھوڑا ایکو ریٹ لا دینا یہ دانائی نہیں ہوتی، یہ قرآن فہمی نہیں ہے۔ پھر ہم اس کے بعد جب ہم تعریفیں کر لیتے ہیں، اس کی توحید بیان کر لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، ہم نے تعریفیں کر لی، حمد کر لی، اپنی عاجزی کا ہم نے اقرار کر لیا۔ اب اللہ سونا کہتا ہے ہاں بھئی کیا مانگتا ہے؟ اب جو ہے مخیر آدمی دینے والا، جس کے در پہ صدا لگائی گئی، وہ گھر میں نکلتا ہے، اپنی توفیق کے مطابق جو اس کا دل کرتا ہے وہ دیتا ہے بندے سے۔ بندہ جب یہ عاجزیاں کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہاں بھئی کیا مانگتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ربنا اغفر لی، سب سے پہلے یا اللہ میری مغفرت فرما دے، ربنا اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما دے، گناہوں سے پاک کر دے مالک۔ اچھا اور کیا چاہتا ہے؟ ولی والدیہ، یا اللہ میرے ماں باپ کی بھی کر دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ فرمایا چل ٹھیک ہے، وہ بھی ہو گئی، اور کی چاہنا ہے؟ وللمؤمنین، یا اللہ مومن بھی ہے جن کے پیچھے دعائیں کرنے والے ہی کوئی نہیں، وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں، مرنے کے بعد جن کی دعائیں اولادیں دعائیں کرتی ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، اس کے بعد ان کی نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور بھائی ایسے بھی تو ہیں نا جن کے پیچھے کرنے والا کوئی نہیں، تو اللہ نے سارے مسلمانوں کو ان کا بھائی بنا دیا، ان کا رشتہ دار بنا دیا۔ چلو بھائی سارے مل کے کہو وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ اب ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اللہ کہتا ٹھیک ہے، تو نے میری بارگاہ میں آ کر عاجزی کی جو انتہا ہے نا قبلہ، عاجزی کی جو انتہا ہے، کسی کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا جو ہے، وہ ہے جی کسی کے آگے سر کو جھکا دینا، سر کو جھکا دینا۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں، ہماری یہ ہماری عزت کی نشانی ہے، ٹوپیاں پگڑیاں ہماری عزت کی نشانی ہے، ہم اپنی عزتوں کو، یہ ہماری ناک، ساری زندگی اسی ناک کو اونچا رکھنے کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں، لیکن وہی ناک ہم اللہ کی بارگاہ میں ایسے رگڑ دیتے ہیں۔ سجدے کے ارکان میں سے ایک رکن ہے تیرا ناک زمین پر یوں لگنا چاہیے، ناک تیرا زمین پر لگے، رگڑ اس کو۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ ہے میری اوقات، اور زبان سے سن سبحان ربی الاعلی، تو ہے اونچا۔ جب ہم اس حد تک حضرت اقرار کرتے ہیں نا جی اپنی انکساری کا اور اس کی بلندی کا، پھر اللہ سونا کہتا ہاں ٹھیک ہے اب مانگ، کیا مانگتا ہے بھائی؟ پھر ہم یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ تو حضرت آج جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ہم اسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ جو ہم نے کر لی ہے نا، اللہ تعالیٰ او ہو مان نہ کریں پڑھے لکھے ہون دا، او روڑ دیندہ دودھ کھڑیا۔ اللہ تعالیٰ جب جلال میں آ جائے نا، ساری زندگی کی نیکیاں، چلو بھائی آگے ہو جاؤ، کوئی نیکی قبول نہیں۔ ہم اس کے جلال سے ڈرتے ہوئے آ جائیں اس کا نام اونچا کرنے کے لیے، مولا تیری ذات اونچی،
تیری شانت اونچیاں یا اللہ جو روزے رکھے، جو تراویاں پڑھیاں، جو قرآن سنیا، جو سارے نیکی عمل کیتا، یا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ انہوں نے قبول کر لیں، قبول کر کے آج عیدی لینے کے لیے مغفرت کی، بخشش کی آج ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ میں بھی دعا کروں گا انشاءاللہ، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ شاید کسی کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے ہم ساروں کی خیر کر دے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ہو گیا جی آج کا پیغام تھا۔ اب چند مسائل میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں۔ صدقہ فطر واجب ہے، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ہر مسلمان مرد و عورت چھوٹے بڑے کے اوپر آقا جی نے فرض فرمایا ہے۔ ہم اس کو واجب کہتے ہیں، امام شافعی اس کو فرض کہتے ہیں۔ البتہ واجب ہو فرض ہو دونوں ضروری ہوتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو ہمارے سے روزے کے درمیان جو لغو باتیں ہو گئیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمارے روزوں کی طہارت فرما دے، وہ جو نورانیت چلی گئی تھی وہ نورانیت واپس ہو جائے۔ دوسری آقا جی نے فرمایا مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ میں نے 12 مرتبہ یہ مسئلہ عرض کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے عزیز کو دیکھیں، اگر آپ کی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، پہلے آپ ان کو دیکھیے۔ جب آپ کے عزیز رشتہ دار بہن بھائی پورے ہو جائیں پھر آپ باہر دیکھیے، جہاں پر آپ کا دل کرتا ہے، جہاں پر آپ کا اطمینان ہو آپ وہاں پہ ان کو ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ ہر ایک بندے کے اوپر اس کی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر واجب ہے۔ ہر ایک بندے کے اوپر کم از کم ایک جو ہم اس کو کہیں سب سے غریب ترین طبقہ جو ہے نا جی، ان کے لیے ہے جی 240 روپے سے لے کے 280 روپے تک۔ 240 روپے کا نارمل گندم آتی ہے، 280 روپے کی ذرا اچھی والی صاف ستھری تازہ گندم آتی ہے۔ تو جو سب سے لوئسٹ ترین آدمی ہے اس کے لیے ہے جی 240 روپے سے لے کے 280 روپے تک۔ جو ذرا تھوڑا سا اوپر والا آدمی ہے 960 روپے اس کا فطرہ بن رہا ہے۔ جو اس سے اوپر والے آدمی ہیں اس کا 1600 روپیہ فی کس بن رہا ہے۔ جس کو اس سے زیادہ اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کا 2400 روپیہ صدقہ فطر بن رہا ہے۔ جس کو اس سے زیادہ اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کا 3600 روپیہ فی کس صدقہ فطر بن رہا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ عطا فرمایا ہے اس کا 19,000 روپیہ فی کس بن رہا ہے۔ اسی حساب سے پھر آپ دیکھ لیجئے جس بندے کی جتنی حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق بندہ خود جانتا ہے کہ میری حیثیت یہ ہے، اس کے مطابق ادا کیجئے۔ عید الفطر کی آج کا دن جیسے ہی فجر ہوئی ہم سب پہ واجب ہو گیا۔ اس کو پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، عید الفطر سے پہلے ادا کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ پھر عید کے دن کے بعد ادا کرنا یہ عام صدقوں میں سے کوئی صدقہ ہوگا جو مرضی جس کو مرضی آپ دیں۔ لیکن وہ جو آج کے دن ہے نا جی، جو آج کے دن فضیلت اور مقام ہے وہ پھر اس دن نہیں ملنے والے۔ رمضان کے روزے ہیں جن نے نہیں رکھے ان بعد قضا بھی کر لے گا تو ٹھیک ہے، قضا تو ہو جائے گی، لیکن وہ گل نہیں ہونی جی رمضان مبارک دے اندر اللہ تعالیٰ دے اس فرض میں ادا کرنے دی بات ہوندی۔ ٹھیک ہے جی، صدقہ فطر ہو گیا۔ یہ مسئلہ مجھ سے سب سے زیادہ پوچھا گیا تھا، بھائی بہن کو دے سکتا ہے یا بہن بھائی کو دے سکتی ہے تو دے سکتی ہے۔ 3 مقامات پر آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ ایک اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، ماں باپ کو صدقہ نہیں دینا، ان کو ہدیہ دینا ہے۔ دوسرا اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے۔ تیسرا اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے۔ بیٹوں کو نہیں دینا، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، ماں کو نہیں دے سکتا، اس طرح اوپر نیچے یہ نہیں دے سکتے۔ بہن بھائی آپس میں دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک ہوتا ہے جی ہدیہ جو چھوٹا بڑے کو دیتا ہے تعظیم کے لیے، ایک ہوتا ہے عطیہ جو بڑا چھوٹے کو دیتا ہے۔ ہدیہ جو چھوٹا بڑے کو دے، عطیہ جو بڑا چھوٹے کو دے۔ ایک ہوتا ہے جی نذرانہ، وہ ہے برابر والوں کے لیے، جو برابر والا برابر والے کو دیتا ہے۔ یہ 3 ہو گئے جی۔ پھر اس کے بعد آ گیا جی صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ۔ ٹھیک ہو جی۔ اب یہاں پر یہ مسائل ہو گئے ختم۔ کسی کے اگر کوئی ذہن میں سوال آئے تو آپ بلا جھجک مجھ سے پوچھ لیجئے اس کے متعلق۔ اب اگر آپ کے ذہن میں ساری باتیں کلیئر ہو گئیں تو نماز کا طریقہ میں عرض کر دوں۔ آج ہم جو نماز پڑھیں گے وہ نماز حکم ربی ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کا حکم ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو از روئے قرآن یہ نماز ہم پر فرض ہے۔
پھر احادیث تو اس کی بے شمار ہے. قرآن کا حکم ہے اس لیے یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اب اس کے اندر 6 تکبیریں زائد ہیں. کتنی تکبیریں زائد ہیں؟ 6 تکبیریں زائد. اور 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں بعد کی رکعت. امام صاحب سے اگر 1 2 3 تکبیریں زائد ہو جائیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے 13 تکبیروں تک ثابت ہے. 13 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو 6 تکبیریں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول مبارک تھا جو آج ہم اس کو ادا کریں گے. کتنی تکبیریں ہیں؟ یہ کون سی تکبیریں ہیں؟ واجب. یہ تکبیریں ہیں واجب. پہلی رکعت میں قرات سے پہلے ہیں, دوسری رکعت میں قرات کے بعد ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے, دوسری رکعت میں قرات کے بعد. پہلی رکعت میں پہلی تکبیر تحریمہ ہو جائے گی. اس کے بعد 3 تکبیریں ہیں. 2 تکبیروں میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کے آپ نے نیچے چھوڑ دینا ہے. تیسری تکبیر کے اندر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کے پھر ناف کے نیچے باندھ لینا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہاتھ کہاں پہ رکھتے تھے؟ اپنے اس ہتھیلی کی پشت کے اوپر آپ اس طرح ہاتھ رکھتے تھے. یہ جو جوڑ ہے اور یہ جو ہڈی ہے اس کے اوپر آپ کی انگلیاں مبارک آتی تھی. ہاتھ کی ہتھیلی پر ہتھیلی ہونا اور آگے یہ جو جوڑ ہے اس کو آپ گٹ کہہ لیں, ہے نہیں, اور یہ کلائی ہے اس کے اوپر ہاتھ اس طرح حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے. ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ پھر ہم اسی طرح پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت میں آئیں گے. پہلے ہماری وہ ہوگی قرات ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد 4 تکبیریں کہی جائیں گی. 3 تکبیریں ہوں گی جو واجب ہیں, چوتھی جو ہم رکوع میں جائیں گے, رکن کی تکبیر. ہر ایک رکن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تکبیر اور عمل رکھا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے ہم تکبیریں کہہ رہے ہیں, تکبیر کہی جا رہی ہے, ساتھ رفع یدین ہو رہا ہے. تکبیر کہی جا رہی ہے, رفع یدین ہو رہا ہے. تکبیر کہی جا رہی ہے, رفع یدین ہو رہا ہے. جہاں پر رفع یدین ہو رہا ہے تکبیر نہیں ہو رہی وہ منع ہو چکا ہے. وہ منع ہو چکا ہے, وہ اب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی؟ حدیث کی 2 قسمیں, ایک قولی ایک فعلی. ایک کسی نے دیکھا, ایک حضور نے فرمایا. حضور نے حکمن جو فرما دیا ہے وہ رفع یدین منع ہو چکا ہے. ہر تکبیر کے ساتھ ایک عمل ہے. ہر تکبیر کے ساتھ ایک عمل ہے. جس تکبیر کے ساتھ کوئی عمل نہیں ہے وہ منع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو 6 تکبیریں, پہلی 3, اگلی 3. کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے اس متعلق تو پوچھ لیں, باقی بعد میں پوچھتے رہیے گا. نہیں ہے تو پھر ہم نماز شروع کریں. چلو جی ٹھیک ہو گیا, کھڑے ہو جائیں, پھر سب سیدھے کرنا ہے, سوال کوئی نہیں.